ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں اپنے آج کا پروگرام یعنی 12 ماہ رمضان المبارک، وہی جو میں نے دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا تھا امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام، یہ آپ کی خدمت میں اس سے قبل بھی عرض کیا ہے اور آج پھر آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض کر دوں کہ امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو یہ بنی امیہ کا شدید ترین دور تھا اور ظلم و ستم جو ہے وہ آسمانوں کو چھو رہا تھا، اور مولا علی کا نام اپنے چاہنے والوں نے بھی ترک کر دیا تھا، جان و مال کے تلف ہو جانے کے خوف سے. جو شخص یا جس شخص کے گھر میں کسی کا نام علی ہے تو وہ گھر صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، نام و نشان ختم ہو جائے گا. یہ بغض کی انتہا تھی بنی امیہ کے امالوں کی، جس کی مثالیں آج آپ کو پاکستان کے ان علاقوں میں مل جائے گی جو افغانستان کی سرحدوں سے ملتے ہیں. پارا چنار وغیرہ کا علاقہ، یا بلوچستان وغیرہ کا علاقہ، ہر روز آپ کو خبریں بھی آتی ہیں، سنتی بھی آتی ہیں، اور اب تو کراچی وغیرہ تک یہ بدماش پھیل گئے ہیں. ماہ رمضان چل رہا ہے، دیکھیے کتنے ٹی وی شو آ رہے ہیں، کتنے پروگرام آ رہے ہیں، اور ایک ایک خبیث کے چہرے سے خباثت نظر آئے گی آپ کو. بغض علی علیہ الصلاۃ والسلام اور آل علی علیہ الصلاۃ والسلام ان کی زبانوں کے اوپر اور ان کے چہروں سے اور ان کے قلوب سے ظاہر ہوگا. یعنی لوگوں نے امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نامی رکھنا اپنے بچوں کا ختم کر دیا. تب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں جب امام سجاد علیہ السلام پیدا ہوئے تو مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آپ کا نام علی رکھا، اور اسی کے بعد کچھ چاہنے والوں نے آہستہ آہستہ اپنے بچوں کا نام علی رکھنا شروع کیا. یہ ہے مسلمان، بے غیرت مسلمان. آج کے جو لوگ ہیں وہ بھی تاریخ نہیں پڑھتے، نہ واقعات دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں. ان کو تو جو بتایا گیا اسی کو انہوں نے ذہنوں میں بٹھا لیا، وہی سمجھ لیا. ایک زمانہ تھا جب پنجتن 5 جو تھے وہ بالاعلان ہر مسلمان کو یاد تھے، ہر مسلمان کے گھر میں تھا.
کہ اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل میں امام علی ابن ابی طالب، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن اور امام حسین۔ عام ہم نے دیکھا گھروں پہ لکھا ہوا، مسجدوں کی دیواروں پہ لکھا ہوا، چراغوں، مسجدوں، محراب و منبر، محمد علی و فاطمہ شبیر و شبر۔ آج یعنی بہت سے تو ایسے خبیث ہیں کہ جو ایک دوسرے کو کہتے ہیں، اگر کسی ہمارے بھائی سنی کا نام حسن و حسین علیہ السلام ہے تو وہ بالاعلان کہتے ہیں تم کیسے سنی ہو؟ ایک طرف تم ابو بکر کو خلیفہ مانتے ہو اور دوسری طرف ان کا نام نہیں رکھتے ہو، عمر و عثمان کو خلیفہ مانتے ہو، ان کا نام اپنے بچوں میں نہیں رکھتے ہو، نام رکھتے ہو علی، نام رکھتے ہو حسن، نام رکھتے ہو حسین۔ یہ بغض کا عالم ہے آج مسلمانوں کا۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جس قدر تاریخی حقائق، فضائل علی و آل علی علیہ السلام جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روشناس کرایا جائے۔ اتحاد اپنی جگہ کے اوپر ہے، اتحاد اللہ کی وحدانیت پہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے اوپر ہے۔ ہم تمام اصحاب کا احترام کرتے ہیں، ازواج مطہرات کا احترام کرتے ہیں، آپ سمجھے کہ نہیں؟ لیکن آپ حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے۔ قرآن کی آیات پیش کروں گا آپ کی خدمت میں۔ جناب نوح علیہ السلام کی بیوی کا ذکر قرآن میں آیا ہے نہیں کہ وہ خائن تھی؟ حضرت لوط کی بیوی کا ذکر آیا ہے نہیں؟ پھر وہیں اسی قرآن کے اندر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 ازواج کا ذکر آیا ہے نہیں کہ تم توبہ کرو؟ اگر توبہ نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ ان آیات کو کہاں لے جائیں گے؟ جو یہ اس حقیقت سے تو انکار نہیں ہے کہ کئی روز تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج سے قطع تعلق کر لیا۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اور اللہ کو مداخلت کرنا پڑی، حضور نے قسم کھا لی تھی۔ تذکرہ تو آئے گا نا، اور وجہ بھی آئے گی۔ کیوں؟ ایک مسلمان کا فرض ہے قرآن کے مقابل کوئی حدیث کام نہیں آئے گی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مقابلے میں کوئی سیرت کام نہیں آئے گی۔ اس دین کو جو حیات بخشی ہے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، ان کی آل نے، کسی دوسرے نے نہیں۔ سب کے سب دنیا دار تھے چند کے علاوہ، اور اسی دنیا داری میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ تک چھوڑ دیا۔ مسلمانوں، تمہارے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ جس نبی نے دین دیا تم کو، جس نبی نے قرآن دیا، جنہوں نے تم کو پہچان دی کہ تم مسلمان ہو، تم کو سیدھے راستے پر چلایا، اسی نبی کا جنازہ جو ہے چھوڑ دیا گیا۔ اور پھر کہتے ہیں یہ ذکر نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑے بڑوں کے چہروں سے نقاب اترتی ہے، اترا کرے۔ ہمیں تو نبی سے پیار ہے۔ جو ہمارے نبی کے جنازے کو چھوڑ کے چلا جائے وہ قابل تعظیم ہوگا، اس کا احترام کریں گے آپ؟ لعنت ہے آپ کے اوپر بھی اور کرنے والوں پہ تمام کے اوپر، کوئی بھی ہو۔ نجات صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور انہوں نے فرما دیا، قرآن نے بتا دیا مالکان جنت کون ہے، شفاعت کا حق کن کا ہے، صراط پر کون ہوں گے جو نجات دلائیں گے، لوائے ہم کس کے ہاتھ میں ہوگا۔
کس کو یہ حق ہے کہ وہ خط دے دے اور صراط مستقیم سے گزر جائے؟ بہرحال مروان کا زمانہ تھا جب شام سے چھوٹ کر کے امام سجاد علیہ السلام آئے. ظاہر ہے کربلا کے تمام مصائب و آلام، کوفہ اور شام کی مصیبتیں، یہ سب کی سب مروان کو معلوم تھا کہ جب مدینہ کا حال ذرا تھا بہتر تھا اس لحاظ سے کہ بہرحال یہاں وہ اتنا اہل بیت کے خلاف وہ نہیں تھا، نفاق تھا، منافقتیں تھیں، مگر دلوں کے اندر تھی. بلا اعلان کوئی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خلاف بولنے والا نہیں تھا. اور جب امام حسین علیہ السلام کے شہادت کی خبر مدینے میں آئی ہے تو شور و غل مچا ہے، وہاں پر ہنگامہ ہوا ہے، اور پہلے تو بہت سو کو یقین ہی نہیں آیا کہ ایک مسلمان ایسے کیسے کر سکتا ہے. لیکن جب حقائق سامنے آئے تو پھر تو ظاہر ہے کہ زبانیں بھی کھولیں گی اور دلوں میں بھی نفرتیں پیدا ہوں گی. اب سب انتظار کر رہے تھے کہ جو بھی کچھ لوگ بچ گئے ہیں زندہ وہ واپس آئیں، کیا خبر لاتے ہیں کیا. تو وہاں پہلے ہی امام کے آتے ہی مروان نے اپنا حکم نامہ بھیج دیا کہ صاحب آپ آزاد ہیں، آپ آرام سے رہیں، سکون سے رہیں، کوئی پریشانی نہیں، مگر چند شرطیں ہیں. مسجد میں آپ نماز نہیں پڑھیں گے، جماعت نہیں پڑھائیں گے، خطبہ نہیں پڑھائیں گے، لوگوں کے درمیان جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ بیان نہیں کریں گے. تب امام نے یہ فرمایا تھا ٹھیک ہے میں بیان نہیں کروں گا. دعا پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، ان کا نہیں دعا. اس لیے امام سجاد علیہ السلام نے پورا دین، پوری تعلیمات قرآن، تعلیمات رسول، سیرت رسول اپنی ان دعاؤں میں پیش کر دی. جو لوگ ہمیں مشرک سمجھتے ہیں، ہماری دعاؤں کو بدعت سمجھتے ہیں، وہ سنی سنائی باتوں میں نہ جائیں. ہمارے ائمہ کے اقوال، ہمارے ائمہ کی کتابیں، ہمارے ائمہ کی نصیحتیں، ہمارے ائمہ کی سیرتیں پڑھیں تو انہیں اندازہ ہوگا. اسی لیے یہ مقدمہ جو علامہ طنطاوی نے لکھا ہے جامع ازہر کے صحیفہ کاملہ کے، یہ صحیفہ کاملہ امام سجاد علی ابن الحسین علیہ السلام کی دعاؤں کا صحیفہ ہے. آپ اپنی دعا میں پروردگار عالم کے بارے میں، اس ذات اقدس کے بارے میں فرما رہے ہیں خدا نے دانے کو شگافت، یہ جو میں نے دعا پڑھی ہے ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت، خدا نے دانے کو شگافتہ کیا اور گٹھلی سے درخت کو نمایاں کیا. وہ ذی حیات کو غیر ذی حیات، یعنی زندہ کو مردہ کرتا ہے اور مردے کو زندہ کرتا ہے. یہ ہے اللہ کی قدرت. تم کہاں ادھر ادھر پھر رہے ہو؟ وہ سفیدی سحر کو ظاہر کرنے والا ہے. اس نے رات کو سکون و اطمینان کا وقت قرار دیا ہے. آفتاب و ماہتاب کو حساب کے ساتھ چلایا ہے. یہ اقتدار و حکمت رکھنے والے خدا کی قرارداد ہے. اسی نے تمہارے لیے ستاروں کو مقرر کیا ہے کہ تم ان کے ذریعے سے راستہ حاصل کرو. خشکی اور تری میں یہ تمام نشانیاں تفصیل سے پیش کی ہیں، میں ان لوگوں کے لیے جو علم سے کام لیں. سورہ انعام آیت نمبر 95 سے لے کے 97 تک، یعنی قرآن کی آیتوں کو آپ نے اپنی دعاؤں کے طور پر بھیجی. اس دعا کے متکلم امام علیہ السلام نے سورہ انعام کے ابتدائی حصے کا تذکرہ بھی اس کتاب صحیفہ کاملہ میں کی بعض دعاؤں میں کیا ہے، جہاں آپ نے خدا کے اوصاف میں یہ بتلایا ہے کہ وہ نور اور ظلمت کا خالق ہے. آفتاب و ماہتاب بھی اسی نے پیدا کیے ہیں. اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ اجرام سماویہ خدا نہیں ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں سابیہ کا خیال تھا، اور یہ کہ خود نور و ظلمت بھی خدا نہیں، جیسا کہ ایران کے ملک میں مانوی جماعت کا عقیدہ تھا پرانے زمانے کا. اللہ اکبر. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام
کس منزل پر تھے اور تمام مسلمان کس منزل پر ہیں، ان دعاؤں میں علم افلاک، حساب، آفتاب و ماہتاب، جہاز رانی وغیرہ وغیرہ کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، جو بغیر کواکب کی حرکتوں کے دریافت کیے ہوئے نہیں حاصل ہو سکتا۔ آج یورپ کی ہر سلطنت میں اس کے لیے خاص درسگاہیں قائم ہیں، مگر مسلمانان عالم اب تک ان علوم سے بے خبر ہیں، جن کی طرف اہل بیت علیہم السلام نے برابر اشارہ کیا ہے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کے متبعین اور ان کے متبعین کے مخالف برابر اہل بیت کے بارے میں جنگ و جدل کرتے رہیں گے، مگر خود حضرات کے دل میں یہ تھا کہ ہم مشترک اسلامی روح کے شائع کرنے کے لیے اور بندوں کو خدا کی معرفت سے قریب کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے انہوں نے اس طرح کے اشارات اپنے کلام میں ودیت کر دیے ہیں، جن سے تمام صاحبان عقل فائدہ اٹھائیں، حکما و مصلحین اس کے ذریعے سے ترقی کریں۔ وہ باتیں ایسی ہیں جو تمام خلق سے متعلق ہیں، ان میں کسی فرقے کی خصوصیت نہیں ہے۔ انہوں نے پہلی قسم میں گناہوں کا ذکر کیا ہے، اور قرآن میں جو عذاب مذکور ہوئے ہیں جیسے زقوم، قطران وغیرہ، ان کا ذکر کیا ہے۔ دوسری قسم میں ان عجائبات قدرت کی طرف اشارہ کیا ہے، جن کا سورہ انعام میں بھی تذکرہ ہے، اور جن کی حقیقت بغیر علم فلکیات کے معلوم نہیں ہو سکتی، اور علم فلکیات کے لیے حساب اور ہندسہ، جبر و مقابلے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ان آیات میں ان کی طرف دعا میں اشارہ ہے۔ نباتات کا ذکر کیا جس کے لیے علم النباتات اور علم زراعت کی ضرورت ہے، اور جنین کا بطن مادر میں تذکرہ ہے جس کے لیے علم تشریح اور علم الحیات یعنی بایولوجی کی ضرورت ہے۔ گویا امام علیہ السلام کے پیش نظر یہ عالم کہ دنیا میں دوسری قومیں ترقی کر رہی ہیں، مگر سنی شیعہ آپس میں جھگڑوں میں مصروف ہیں، اور کس بارے میں خود اہل بیت کے بارے میں، حالانکہ اہل بیت علیہم السلام ان جھگڑوں سے الگ ہے۔ کیا آسمان اور اس کے ستارے، کیا زمین اور اس کی زراعتیں خدا کی مخلوقات میں داخل نہیں ہیں؟ کیا ان چیزوں میں غور و خوض کرنا خدا کی معرفت سے قریب نہیں کرے گا؟ مگر افسوس مسلمان خواب غفلت میں ہیں، انہوں نے اسلامی ممالک میں ان علوم کو چھوڑ رکھا ہے، صرف آپس کے جھگڑوں بکیڑوں سے مطلب رکھا ہے، وہ بھی ایسے معاملات میں جن کا وقت گزر چکا ہے اور وہ نسل گزر چکی ہے۔ یہ زمانہ وہ ہے جب مسلمانوں کے عقول میں ترقی ہو گئی، علم کی محبت ان کے دل میں پیدا ہو چکی ہے۔ سامعین کرام، یہ مقدمہ آج یہی پر ختم کرتا ہوں۔ اصل مراد یہ ہے کہ مولانا اس طرف اشارہ کر رہے ہیں اپنے مقدمے کے اندر کہ جو علم مسلمانوں کی میراث ہونی چاہیے تھی اس کو ترک کر دیا۔ آج غیر اقوام جو ہیں ان علوم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، مگر مسلمان اپنے آپسی باہمی جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں سیریا کے اندر جو اسلامی ملک ہے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں ابھی کل کی خبر تھی کہ وہاں پہ ایک پوری ٹرین اغوا کر لی ہے، سب مسلمان ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے سیریا کے اندر 1000 علوی جو ہیں وہ شہید کیے گئے۔ وہاں پر وہ لوگ حضرت علی کے ماننے والے علوی جو ہیں شیعوں کے نزدیک کہلاتے ہیں، مگر شیعہ نہیں ہے۔ پہلے حاکم حافظ الاسد اور ان کے بیٹے کے ماننے والے ہیں، ان کا قبیلہ ہے، یا جو اس حکومت کو ترکی نے ختم کیا، صرف اقتدار کی جنگ ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنے جو ہے وہ پیادے چھوڑ دیے ہیں، ان کو دہشت گرد بنا دیا ہے، اور انہی لوگوں کی طرف سے وجہ سے پوری دنیا میں اسلام بدنام ہو رہا ہے، مسلمان بدنام ہو رہا ہے، مسلمانوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن مسلمان کو ہوش نہیں ہے۔ کتنی لاشیں سرزمین پاکستان میں ہر روز گرتی ہیں، اور حکومت خاموشی نہیں، سرپرستی کرتی ہے ان کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس ووٹ بینک ہے۔
ان ائمہ علیہم السلام کے اقوال سنانا گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ ہر دور میں ہوا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر دور میں ایسا ہوا ہے۔ دنیا میں صرف اقتدار کی جنگ ہے، زمین مال کے اوپر قبضہ کرو، لوگوں کو غلام بناؤ، لوگوں کو محکوم کرو۔ عدالت نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں مسلمانوں میں۔ قرآن 2 جلدوں کے اندر موجود ہے، نہ ان کی زبان پر ہے، نہ ان کے قلب کے اوپر ہے، نہ ان کے ذہن میں ہے، نہ عمل کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ جن جن چیزوں کو حرام کیا ہے آج مسلمان اسی پہ عمل کرتے ہیں بھائی، صرف نام کے مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر کا نعرہ لگا لو، ماہ رمضان آ گیا، روزے رکھ لو، مسجدوں میں باہر ہے، مگر یہ حضور کی حدیث ہے، ان سب کے دل ایک زمانہ ایسا آئے گا مسجدیں جو ہیں وہ زرق برق نظر آئیں گی، سونے اور چاندی سے مزین ہوں گی، مسجدیں بھری ہوں گی مسلمانوں سے، نمازیوں سے، مگر قلوب نفاق سے پر ہوں گے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں گے۔ آج آپ دیکھ لیں جب افطار کا وقت آتا ہے کتنے لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ کے اوپر، اور اسی کے بعد ایک آدھا گھنٹے کا خطبہ یا تقریر ہوتی ہے تو کیسے بھاگتے ہیں۔ ٹی وی کے بعد 3 4 گھنٹے صرف کر دیں گے ڈرامے دیکھنے میں، مووی دیکھنے میں اور میچ دیکھنے میں، مگر آدھا گھنٹے کا وعظ و نصیحت جو ان کے کام آئے گا، ان کی اولاد کے کام آئے گا، وہ سننے کو تیار نہیں ہوتے، تو پھر دل پہ اثر کیا ہوگا؟ لہذا اللہ نے بھی ویسے ہی نظام بنا دیا، ویسے ہی پروردگار یہیں آپ سے بدلہ لیتا ہے، یاد رکھیے گا۔ آپ ہی کے ہاتھوں، آپ ہی کے گھر میں، کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیوی کا مزاج بدل کے، بچوں کا مزاج بدل کے آپ سے پورا انتقام پروردگار یہی لیتا ہے، پھر آپ روتے پھریے، اولاد ہاتھ سے نکل گئی، قبلہ کیا کریں، کوئی تعویذ دے دیں، کوئی دعا بتا دیں، پھر یہ ہوتا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے کتنی مثالیں ہوں گی۔ اللہ صاحبان تقوی کی حفاظت کرتا ہے۔ اتنے ظلم و ستم، قید و بند، جہاں نام تک لینا جرم ہو، اس کے باوجود آج اولاد علی جو ہے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی، کیوں؟ انہوں نے اللہ کی حکومت کو تسلیم کیا ہے، اللہ پر توکل کیا ہے، اللہ کو اپنا مالک حقیقی مانا ہے، اللہ کو اپنا محافظ مانا ہے۔ آج کہاں ہے دشمنان آل محمد؟ بنی عباس، بنی امیہ، کہاں ان کی قبریں ہیں؟ بڑے بڑوں کی قبریں نہیں ملیں گی آپ کو۔ میں تو برابر کہتا ہوں کہ صرف 2 قبروں کے علاوہ تیسری قبر دکھا دیں جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں بچی ہوئی ہے۔ اگر وہاں پہلو میں نہ ہوتی تو نامعلوم کہاں نام و نشان بھی نہ ہوتا۔ بقیہ اوروں کی قبریں بتا دیں، جن جن کو چن چن کے قتل کیا ہے بنی امیہ نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اصحاب کو، آج دیکھیں ان کے مزارات کس شان و شوکت سے بنے ہیں اور ہزاروں زائرین آتے ہیں۔ یہ تو نظام قدرت ہے، یاد رکھیے گا کہ علی اور آل علی علیہ السلام سے بغض رکھنا اس دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں تو خسارہ ہی خسارہ ہے، خسرت دنیا والآخرہ۔ اب آج ہم ایک مکالمہ اور آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اسی بغض کے اوپر۔ اب تو باقاعدہ دشمنان علی اور آل علی کے جو قاتلان تھے اہل بیت اطہار کے، ان کے نام اپنے بچوں کے ناموں پہ لوگ رکھنا فخر سمجھتے ہیں۔ جو میں نے 3 دن کی گفتگو میں مولوی عبدالغفار
اور حسینی بیگم، ان کے مکالموں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ حسینی بیگم، میں نے بتایا کہ ان کے عقیدوں کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ مولوی عبدالغفار کون تھے؟ ان کے والد اہل حدیث کے مناظر تھے، اور خود ان کی تعلیمات جو ہے آج جس کو ہم وہابی ازم کہتے ہیں، اس کے تحت مکمل آخر تک دستار بندی دیوبند میں ہوئی، اور جو اس زمانے میں مشہور مدارس تھے ہندوستان میں، وہاں تمام مدارس میں انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ لہذا اپنے ایمان و عقیدے کے لحاظ سے ظاہر ہے وہ، اور یہ حسینی بیگم کی ولادت ہی امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہوئے۔ ان کے والد بھی جو ہے بیچارے مولوی عبدالحمید صاحب، وہ سنی حنفی تھے، اور منت و مرادوں کے بعد یہ بیٹی پیدا ہوئی تھی، اور چونکہ دونوں حکیم صاحب اور مولانا دوست تھے، ان کے بیٹے اور بیٹی کو رشتہ ازدواج میں باندھ دیا۔ اب آج ان کی بحث ہے، آیا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام فرزندان رسول ہیں یا نہیں؟ ان کے شوہر اب صحیح ٹریک، صحیح راستے پہ آ چکے ہیں، لیکن ظاہر ہے علمی بحث ہوتی ہے تو یہ کہتی ہیں کہ اگر حضرت یہ حدیث اپنی زبان مبارک سے نبی ارشاد فرمائے ہوتے، جب بھی حضرت رسول خدا کے فرزندوں سے زیادہ کس کو اس بات کا حق ہو سکتا ہے کہ بہشت کے جوانوں کا سردار بنے؟ حضور کی حدیث ہے نا، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ اب مولوی صاحب کہتے ہیں مگر حضرت حسن و حسین تو حضرت کے نواسے تھے، حضرت کے فرزند نہیں ہو سکتے۔ نواسے اور فرزندوں میں فرق ہے۔ تب ان کی زوجہ محترمہ حسینی بیگم کہتی ہیں بہت بڑی بحث تم نے چھیڑ دی ہے۔ امام حسین اور امام حسن علیہ السلام حضرت کے نواسے تھے، اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ مگر یہی دونوں حضرت کے فرزند بھی تھے، جو قرآن مجید اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اب انہی نے مولوی صاحب نے خواہش کی، ذرا وہ آئے تھے تو بتایا آپ مجھے، جس سے اولاد ہونا ثابت ہے رسول اللہ کا۔ اب حسینی بیگم یہاں پر اس مکالمے کو بڑے غور سے سنیے گا، آپ کے ایمان کے لیے بھی اور دوسروں کو بتانے کے لیے بھی۔ وہ کہتی ہیں اپنے شوہر سے، تم جانتے ہو حجاج ابن یوسف خلفائے بنی امیہ کا زبردست اور ظالم گورنر تھا، جس نے 72 ہجری سے 75 ہجری تک دنیا اسلام میں ظلم و جور اور خون ریزی کا طوفان قائم کر رکھا تھا۔ اسی کے واقعے کو علامہ فخر الدین رازی لکھ رہے ہیں، ان شعبی کنت عند الحجاج فات بیحییٰ ابن عمر فقیہ خراسان من بلخ مکیلا بالحدید فقال له الحجاج حجاج انت زعمت ان الحسن والحسین ذریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال بلا فقال الحجاج لتأتینی بها واضحہ بینہ من کتاب اللہ یا حجاج قال فتعجبت من جرأته بقوله یا حجاج فقال له ولا تأتنی بهذه الآیہ ندعو ابنانا وابناکم فقال آتیتک بها واضحة من کتاب اللہ وهو قوله
ونوحا من قبل ومن ذریته داود وسلیمان الی قومه وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ فمن کان اب عیسیٰ وقد الحق بذریته نوح قال فاطرق ملین ثم رفع راسه فقال كان لم اقرأ هذه الآية من كتاب الله خلو وساقه وآتوا من المال كذا۔ شعبی کا بیان ہے کہ میں ایک دفعہ حجاج کے دربار میں موجود تھا تو میرے سامنے ہی لوگ خراسان کے مشہور فقیہ یحییٰ بن یعمر کو بلخ سے بیڑیا پہنائے ہوئے لائے، اور اس سے اور یحییٰ سے اس طرح باتیں ہونے لگی۔ کیوں یحییٰ، تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ حسن و حسین علیہ السلام جناب رسول خدا کی اولاد سے ہیں؟ یحییٰ ابن یعمر: ہاں یہ میرا دعویٰ ہے۔ حجاج: اچھا تم اپنے اس دعوے کی کوئی واضح دلیل قرآن مجید سے پیش کرو، ورنہ میں ابھی تمہاری بوٹی بوٹی کاٹے ڈالتا ہوں۔ تلوار ننگی نکال کے رکھی ہے۔ یحییٰ: اے حجاج، میں ابھی تمہارے سامنے قرآن مجید سے اس دعوے کی دلیل پیش کرتا ہوں۔ شعبی کا بیان ہے کہ میں نے جو اس طرح یا حجاج اے حجاج کہتے ہوئے سنا کہ نہ حضور کہا، نہ سرکار، نہ امیر، نہ مالک، بلکہ صرف نام لے کر خطاب کیا، تو مجھے ان کی دلیری پر بڑا تعجب ہوا۔ حجاج: ہاں جلد وہ آیت پڑھو ذرا، میں بھی تو سنوں، مگر خبردار آیہ مباہلہ ندعو ابناءنا و ابناءکم یہ مت پڑھنا۔ یا نہیں، میں اس آیت کو نہیں پڑھوں گا، بلکہ اس کے علاوہ دوسری صاف اور واضح بالکل بھی جھول آیت پڑھوں گا۔ سنو، خدا ارشاد فرماتا ہے: نوحا ہدینا من قبل ومن ذریتہ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ۔ یعنی ان سے پہلے نوح کو بھی ہم نے راہ راست دکھائی، اور انہی کی نسل میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، سب کو ہم نے راہ راست دکھائی، اور خلوص دل سے نیک کام کرنے والوں کو ہم ایسے ہی صلہ عطا فرمایا کرتے ہیں۔ علی ھذہ القیاس زکریا و یحییٰ اور عیسیٰ کو بھی۔ سورہ انعام رکوع نمبر 16 آیت نمبر 7۔ اے حجاج ذرا بتاؤ تو کہ حضرت عیسیٰ کے باپ کہاں تھے، جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کو بھی نوح کی اولاد میں داخل کیا؟ یعنی اگر نواسہ اپنے نانا کی اولاد نہیں کہا جا سکتا تو حضرت عیسیٰ کو خدا نے نوح کی اولاد میں کیسے کہہ دیا؟ اگر کہو کہ حضرت عیسیٰ کے دادا کا سلسلہ حضرت نوح تک پہنچتا ہے تو حضرت عیسیٰ کے باپ کہاں تھے؟ جن کے والد حضرت کے دادا کہے جاتے، وہ تو خدا کے کلمے سے پیدا ہوئے، غرض ان کا جو رشتہ تھا وہ صرف آپ کی ماں حضرت مریم کا ننھیالی، اور اسی ننھیالی رشتے سے حضرت نوح علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے نانا ہوئے، جن کی اولاد میں آپ کو بھی خدا نے ذکر کیا جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے پوتوں کا ذکر کیا ہے۔ شعبی نے بیان کیا کہ یحییٰ کے اس استدلال کو سن کر حجاج نے سر جھکا لیا، دیر تک سوچتا رہا، اور پھر سر اٹھا کر کہا: معلوم ہوتا ہے میں نے اس آیت کو آج تک نہیں پڑھا۔ پھر اپنے درباریوں سے خطاب کر کے کہا: اب یحییٰ کی بیڑیاں اتار دو اور ان کو کثیر تعداد میں مال دو۔ تفسیر ابن کبیر جلد نمبر 1 صفحہ 409۔ تفسیر در منصور میں بھی یہ روایت موجود ہے اسی صورت سے، یعنی سب نے اپنے اپنے انداز سے لکھا ہے۔ اور اسی روایت کو مولانا نواب صدیق حسن خان، کیونکہ یہ بھی اہل حدیث سے تھے، لکھا ہے، جس کے بعد تحریر کیا ہے: وَقَدْ رُوِيَتْ هَذِهِ الْقَضِيَّةُ بِأَلْفَاظٍ وَطُرُقٍ
وفی دلیل علی ان النسب یثبت من قبل الا اذن لانه جعل من ذریة نوح وهؤلاء یتصل به الا باللام، یعنی حجاج اور یحییٰ ابن عمر کا یہ واقعہ مختلف عبارتوں اور مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ نسب ماں کی طرف سے بھی ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ خدا نے حضرت عیسیٰ کو حضرت نوح کی ذریت میں ذکر کیا ہے۔ ان کا کوئی باپ ہی نہیں تھا، پھر ان کی ماں کی وجہ سے تو خدا نے ان کو حضرت نوح کی ذریت میں رکھا ہے۔ تفسیر فتح البیان مطبوعہ مصر۔ اور علامہ ابن کثیر دمشقی لکھتے ہیں وفی ذکر عیسیٰ فی ذریتہ و ابراہیم و نوح علی القول الاخر دلالت قول البنات فی ذریت الرجل لأن عیسیٰ انما ینسب الی ابراہیم لامہ مریم علیہ السلام فإنہ لا اب لہ، یعنی خدا نے حضرت ابراہیم یا حضرت نوح کی اولاد میں حضرت عیسیٰ کو ذکر کیا، تو اس سے ثابت ہوا کہ بیٹی، اولاد، نواسے اور نواسیاں بھی انسان کی نانا کی اولاد میں داخل ہوتے ہیں، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کو حضرت ابراہیم کی اولاد میں ان کی ماں جناب مریم کی وجہ سے بیان کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے باپ تو تھے نہیں۔ چندی سطروں کے بعد لکھتے ہیں وَيُدْخِلُ بْنُ الْبَنَاتِ فِيهِمْ لَمَّا يَثْبُتُ لِي صحیح بخاری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الحسن ابن علی ابن حاضہ سید، یعنی نواسے بھی اپنے نانا کی اولاد میں اس دلیل سے داخل ہیں کہ حضرت رسول خدا نے اپنے نواسے امام حسن کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرے بیٹا سرتار ہے۔ تفسیر ابن کثیر مطبوعہ مصر۔ برحال مختلف کتابیں، مختلف معلم، محدث، ان سب نے ان واقعات کو بڑے بڑے طریقوں سے ذکر کیا ہے اور بتایا ہے۔ مقصد ہمارا سمجھانے کا یہ ہے کہ ایسے ایسے مسلمان گزرے ہیں اور حاکم گزرے ہیں جن کو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے اسماء گرامی تک سے نفرت تھی، جبکہ حضور نے تاکید فرمائی ہے اگر بیٹی تمہارے ہاں پیدا ہو تو میری بیٹی کے نام پر رکھو، اور جب تمہارے ہاں بیٹے پیدا ہوں تو میرے علی، حسن و حسین کے نام پہ رکھو۔ آج اس کثرت سے آپ کو نام ملیں گے۔ بھائی ہمارے ہم تو جو علی ابن ابی طالب کے شیعہ کہلاتے ہیں، ہم تو سوائے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، جناب ختیجہ، یعنی اہل بیت اطہار کے اسماء کے علاوہ کوئی نام رکھنا پسند ہی نہیں کرتے، ہمیں قبول ہی نہیں ہے۔ بیٹی ہوگی تو جناب فاطمہ کے نام پر، بیٹے ہوں گے تو علی، حسن و حسین کے نام پر۔ پورا ایک سلسلہ ہے آج تک۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا، حضور نے حکم دیا ہے، حدیث ہے حضور کی، کہ یہ اسماء مبارکہ جو ہیں وہ باعث برکت ہیں، ناموں کا ایک اثر ہوتا ہے۔ ان کے آپ نے دعا نہیں پڑھی حضرت آدم علیہ السلام کی؟ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العلا وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ یہ تمام کے تمام اسماء اللہ کے اسماء مبارکہ سے، اللہ کے ان اسماء سے، اسماء حسنہ سے مشتق ہیں۔ اوروں کے ناموں کو ہم نہیں جانتے، ہم تو صرف حضور کی حدیث پہ عمل کرتے ہیں، اور یہ اسماء مبارکہ ظاہر قرآن کا حکم ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ نبی کلام نہیں کرتا جب تک کہ وحی نہیں آتی۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بطن سے جتنے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئیں، ان سب کے اسماء مبارکہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھے، تو یہ ماننا پڑے گا بحکم وحی یہ اسماء آئے ہیں، یعنی ان کے نام اللہ نے رکھے ہیں، تو پھر کیوں نہیں اثر ہوگا؟
اور ان سب کے قاتل، ان سب کے دشمن کوئی عیسائی، یہودی، ہندو، زرتشت، غیر مسلم نہیں ہے، سب ملعین مسلمان ہیں، کلمہ گو، نمازوں کا گٹھا پڑا ہوا حاجی، تہجد گزار۔ ابن ملجم کون تھا؟ عبد الرحمن ابن ملجم، مولا علی ابن ابی طالب۔ چلیے اس داستان کو بعد میں کروں گا میں۔ خود رسول دادی کے قاتل کون ہیں؟ گھر کو آگ لگانے والے کون ملعین ہیں؟ یہ تو رسول اللہ کا بھی کفن بھی میلا نہیں ہوا، مدینے میں ہو رہا ہے، اور سب تو کوفہ، کربلا، دیگر شہروں میں، یہ تو مدینے کے اندر ہے بھائی، حضور کی وفات کے فوری بعد۔ مسلمانوں آنکھیں کھولو، پہچانو، جس نبی کے نام پر تم قربان ہونے کو تیار ہو، اس نبی کی آل کے اوپر کیا کیا ظلم کیے ہیں، اور جن لوگوں کی مصنوعی شکلیں، مصنوعی کردار، جن کا کوئی واسطہ دور دور تک دین سے نہیں تھا، صرف اپنی دنیا، اپنا اقتدار، ملک کی خلافت سنبھالنے کے لیے انہوں نے اسلام کا لبادہ پہنا۔ آپ کی قبر میں کوئی نہیں آئے گا، صراط پہ کوئی مدد کرنے نہیں آئے گا۔ احادیث پڑھیے، صحیح بخاری صحیح ستہ کی حدیث ہے، مرنے کے بعد کیا حل ہوتا ہے اور کیا ہوگا، اور وہی بیان کریں گے کہ کون مدد کرنے آئے گا کون نہیں۔ ہمارا تو کھلا ہوا اعلان ہے، ہم تو پیدا ہوتے ہیں علی کی اور ان کی آل کے نام پر، زندہ رہتے ہیں ان کے نام پر، اور مریں گے تو ان کے نام پر، اس یقین کے ساتھ کہ وہ ہماری مدد جیسے زندگی میں کرتے ہیں ویسے ہی ہمارے مرنے کے بعد کریں گے انشاءاللہ۔ وقت کافی گزر گیا، یہ سلسلہ ہمارا روزانہ رواں دواں رہے گا۔ ہمیں آج کا ہمارا پروگرام ہمارے بھائی، دوست، عزیز جو پینسلوینیا میں بھی رہتے ہیں، میری لینڈ میں بھی رہتے ہیں، جناب نیاز رضوی صاحب، خدا ان کو سلامت رکھے، ان کے رزق میں خیر و برکت دے، ان کے کاروبار میں ترقی دے، ان کے بچوں کو سلامتی دے، کوئی غم نہ دے سوائے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا۔ جیسا میں عرض کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ہمارا بھائی، دوست جو ہے وہ اسپانسر کرتا ہے۔ آج کی تاریخ کے اسپانسر ہمارے نیاز بھائی ہیں، اور ہماری دعا ہے پروردگار عالم ان کو دونوں جہان میں کامیاب زندگی عطا فرمائے، ان کے مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے ان کی سلامتی کے لیے، ان کی صحت کے لیے، ان کے کاروبار کی ترقی کے لیے اپنی دعاؤں کے ساتھ ساتھ ان کو بھی یاد رکھیں۔ ان کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ جناب سید نصیر حیدر رضوی، رمضان علی، ظہیر النساء بیگم، ولایت حسین اور ان کے خانوادے کے تمام تر مرحومین کے لیے، اور آپ سب کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ سے قبل ایک گزارش ہے۔ بہت سے مریض ہیں جن کے لیے کہا گیا ہے، لہذا ہمارے ایک چاہنے والے جناب دوست عزیز قیصر جعفری صاحب، آج ان کی صبح سرجری ہوئی ہے، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں بحق حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، ان کی سرجری کامیاب و کامرانی کے مراحل سے گزرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جناب ڈاکٹر ظفر جعفری صاحب اور جناب رحیم صاحب ہمارے جو ہیں وہ بیمار ہیں اور ہاسپٹلائز ہیں۔ اس کے علاوہ بعض بچے، بعض خواتین شدید بیمار ہیں، تو ان تمام مریضوں کے لیے خصوصی دعا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ماہ رمضان کی دعائیں ہیں، اپنے مرحومین کے ساتھ ہمارے نیاز بھائی کے مرحومین جن کا ذکر کیا، میرے والدین کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ والسلام علیکم۔